السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ 5 اگست کو عمران خان کی قید کو 3 برس مکمل ہونے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ایک روزہ احتجاج یا پھر حکومت کے خلاف ایک منظم احتجاجی تحریک کے آغاز کے حوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پارٹی کے عبوری چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں 5 اگست کو پورے ملک میں احتجاج کے انعقاد، جلسے، جلوس، کنونشنز اور سیمینارز منعقد کرنے کی تجاویز سامنے آئی اور ان تمام تجاویز پر سیاسی کمیٹی کا جلد اجلاس بلا کر لائے عمل دیا جائے گا، لیکن ان کی جانب سے یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ آیا یہ احتجاج ایک روزہ ہوگا یا عمران خان کی قید تنہائی ختم کروانے کے لیے باقاعدہ کوئی تحریک ہے جس کا آغاز کیا جائے گا۔ انہی احتجاجوں اور جلسوں سے جو ہے وہ کیا اس سلسلے کا وہ آغاز کرنے کا سوچ رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے لیے عملاً سیاسی میدان میں قدم رکھنے والی ان کی بہن علیمہ خان نے تحریک انصاف کی جانب سے ممکنہ طور پر ایک روزہ احتجاج کی کال کو پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ علیمہ خان کا عوامی احتجاج اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک روز کی احتجاج کی کال دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پارٹی کو عمران خان کے علاج اور قید تنہائی ختم کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس پہلے ہی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ تحریک کے حوالے سے یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس بار بھی پی ٹی آئی کی قیادت ایک روزہ احتجاج کا اعلان کرتی ہے یا پھر ان کی جانب سے باقاعدہ ایک تحریک کے آغاز کا اعلان سامنے آتا ہے، کیونکہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کو لے کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت کی پیشکش دیے جانے کے بعد یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اب ملک میں جاری سیاسی بحران پر قابو پا کر عوام کی معاشی حالت پر توجہ دی جائے گی، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ اب مزید کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے دی جانے والی پیشکش محض پیشکش کی حد تک ہی تھی اور اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری اس کوشش کے خاطر خواہ کوئی نتائج جو ہے برآمد نہیں ہو سکے۔ بیرسٹر گوہر علی جیسی شخصیت کی جانب سے ایسا بیان سامنے آنے کے بعد اب لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، باقی یہ جو دیگر معاملات ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے نعیم حیدر پنجھوتا صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، شوکت پراچا صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے حافظ محمد نعمان صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں کیونکہ میرا جو ابتدائیہ تھا وہ بھی تھوڑا پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے اسی کے ارد گرد تھا، تو آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ پنجھوتا صاحب کے کیا پلان آف ایکشن ہے 5 اگست کو لے کر؟ 5 اگست کے دن صرف کوئی سیمینارز، جلسے، ریلیز کرنی ہے، کوئی ایک لانگ ٹرم کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ نے مسترد کیا اس بات کو کہ آپ لوگ ایک روزہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے 5 اگست کے حوالے سے ہماری میٹنگ کل گزشتہ روز جو ہوئی، جس میں باقاعدہ طور پر تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ پارلیمنٹ سے تمام ایم این ایز نکل کر ہم سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں، دھرنا دیں اور اس دھرنے کو کنٹینیو کی جائے۔ کسی نے کہا کہ پورے ملک کے اندر بھی ساتھ کال دی جائے، اور کسی نے کہا کہ پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کر کے ایک پاور شو کرائی جائے۔ تو مختلف آپشن زیر غور رہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے تمام موقف اٹھا کے ہم پولیٹیکل کمیٹی میں لے جائیں گے اور طریق تفویض عین کی قیادت کے ساتھ بات کر کے پھر اس پہ عمل دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ رہے گی کہ کیا یہ احتجاج ایک دن کا ہوگا یا لمبی تحریک ہوگی؟ تو بالکل اس وقت کارکنان میں ہر شخص میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ خان صاحب کو اس وقت مکمل طور پر ایک تو ناحق قید کیا ہوا ہے، دوسرا ان کی آئسولیشن، ان کا علاج نہیں ہو رہا، ان کی اہلیہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور لاہور کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ہمارے لیڈران اسیران ہیں ان کو اسی طرح کیا ہوا ہے، اور آسان نیازی اور باقی جو ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگ تھے ان کو تو اپیل تک کا حق جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 45 دنوں کے اندر اندر آپ اپیل کا حق دیں گے، اور ان کو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے پرابلمز ہیں، ان کی فیملیز روزانہ بتاتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل تحریک ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیں نا، آئسولیشن کو کوئی آج 2 دن تو ہوئے نہیں ہے، 7-8 مہینے کا وقت ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی تحریک، کوئی افیکٹو موومنٹ نہیں شروع ہوئی آپ کی طرف سے۔ لیکن سوال ساتھ میں یہ بھی انکارپوریٹ کر لیجیے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو اناؤنس کرنا ہے اور لیڈ کرنا ہے اس تحریک کو، یا اچک زئی صاحب نے کرنا ہے؟ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا وہ طریق تفویض عین پاکستان کی قیادت علامہ راجہ ناصر اور محمود راجہ صاحب نے کیا ہوگا، لیکن میرے پاس ریٹن فارم کے اندر انسٹرکشنز ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں، راجہ صاحب نے بھجوائی ہوئی ہیں کہ تحریک اور مذاکرات کا مینڈیٹ، ابھی دیکھیں مذاکرات کی بھی جو اگر بات ہو رہی ہے تو علامہ راجہ ناصر صاحب تو اتفاق کر رہے ہیں، تو تحریک کے بھی مینڈیٹ ان کو دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھنا ہے۔ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ساتھ شامل ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے
کہ وہ جو ہے اس چیز سے بری ہوئے ہیں. اب دیکھیں اپوزیشن لیڈران اگر بنایا گیا ان کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک بھائی کسی آپ چلا لو لتر کالے پی ٹی آئی کھاوے آئیں تو نہیں ہوتا نا, سب نے مل کے چلنا ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے دیکھیں, میں ذرا پراچا صاحب کو شامل کروں اسی بات کے اوپر. پراچا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہاؤس, تو میں بنجوتا صاحب جو ہے پھر بول پڑیں گے, ویسے واپس آ کے جواب لے لوں گی, ان آرڈر نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے یہ لوگ تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہیں یا سچویشن میں؟ فار ون ایز جرنلسٹ ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے ملک میں کوئی سڑکوں پر نکلے, کوئی ریلی کرے, لیکن جو ان کا ورژن ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عوامی پریشر کے بغیر, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر پائیں گے؟ بہت شکریہ. جب گنڈا پور صاحب چیف منسٹر تھے 2-3 دھرنے آئے اور بڑے پاورفل تھے. اکتوبر والا آیا, آپ کو یاد ہوگا, جس وقت وہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے, اس دن پتھر وتھر بھی مارے گئے گاڑیوں کو, کامیابی نہ ملی. پھر جو 24 نومبر والی بات تھی جب گنڈا پور صاحب اگین آئے اور ڈی چوک تک آئے, ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ادھر ہی آپ کے آفس کے پیچھے, تو اس وقت بھی کامیابی نہ ملی. پھر اس کے بعد احتجاج والا تو نہیں نظر آیا کچھ, حالانکہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ میں لانچ کروں گا, کوئی فورس بناؤں گا. دوسری طرف سے علیمہ خان صاحبہ کہتے رہی ایم این اے آئیں, انہوں نے کہا تھا سارے ایم این اے سارے سینیٹرز آئیں, تو نہیں ریسپانس ملا. اسپیشلی پنجوتا صاحب بھی پنجاب سے ہیں, تو اے پی سے تو پھر بھی چلو گورنمنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں, سوائے نیازی صاحب کے میاں والی سے وہ لے کے آئے جلوس, اس دن بھی ان کا بڑا سارا جلوس تھا. باقی لاہور سے کوئی نہیں آ رہا, سرگودا سے شاید پنجوتا صاحب نکال لیتے ہوں کچھ لوگ, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. تو ہم تو جو نظر آتا ہے اس کی بیسس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں ایسا نظر آتا. آپ نے کہا کہ اور تحریک چلے گی یا اس دن تحریک ہوگی, مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے 2 وجوہات ہیں. ایک تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیا, یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پنجوتا صاحب کے اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس کے لیے, اور وہ خود بھی اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں, اچکزئی صاحب بھی, راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ان کی طرف سے جیسے انہوں نے کہا کہ فیصلہ اگر انہوں نے کرنا ہے وہ ذمہ داری تو نہیں لے رہے, وہ فیصلہ کریں, وہ آگے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی مختلف آرا, چلیں بڑی پارٹیوں میں چلتی رہتی ہیں, لیکن جیسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جنید اکبر خان بتائیں تنظیم سازی کدھر گئی, آج تک تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ چلانا تھی کدھر گئی, کوئی جواب نہیں آیا. ملٹیپل کانفلکٹس ہیں نا پارٹی کے اندر, ودن پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہیں, فیملی کے ساتھ بھی ایک محاذ جو ہے وہ کھل گیا ہے. اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ 5 اگست ہو یا 5 ستمبر ہو, مجھے نہیں ایسا نظر آتا کہ کوئی اتنی بڑی اسٹریٹ موومنٹ آ جائے گی. ہاں تقریریں کریں گے. آپ نے حافظ صاحب کے لیے تھوڑا کام آسان کر دیا, میں ان سے یہی پوچھنے لگی تھی کیسے ہینڈل کرے گی گورنمنٹ, لیکن پراچا صاحب کو تو خیال ہے کہ شاید کوئی بہت افیکٹو اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی سر. لیکن ایک دن کے لیے بھی کوئی سڑکوں پر نکلے, آدھے گھنٹے کے لیے بھی کوئی عوام سڑکوں پہ نکلے, گورنمنٹ کے لیے تو سر میٹر آف کنسرن ہوتا ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ, دوسری طرف کچھ مولانا بھی ناراض ہیں, مولانا کے خلاف جس طریقے سے آپ لوگوں نے سب نے صف بندی کی ہے وہ اس سے مزید ناراض ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھانے کے لیے یا اپوزیشن کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ گورنمنٹ کو اب کچھ کر لینا چاہیے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے شوق سے تحریک چلائیں اور یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, یہ جلاؤ گھراؤ نہ کریں, تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کا جو آپس کے اندر کے ایشو ہیں کہ علامہ ناصر عباس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو تحریک انصاف کو کرنا ہے کہ تحریک چلانی ہے, اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی کہ تحریک تحفظ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ جو مینڈیٹ انہوں نے ایک دوسرے کو دیا ہے صرف باتیں کرنے کا دیا ہے, عمل کرنے کا نہیں دیا. پہلے تو یہ اپنی صفوں کے اندر جو انتشار ہے اس کو دور کر کے پہلے اپنی صف بندی ٹھیک کریں. حکومت جو ہے وہ تو ہر وقت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے کہ آئیں بیٹھ کے پروڈکٹیو بات کرتے ہیں, اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کو ہم کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, یہ آج بھی اگر آئیں گے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات آگے بڑھے گی. اگر یہ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر بات آگے بڑھ نہیں سکتی. پہلے تم میں گاڑی نکلتی جا رہی ہے. ویسے اگر آپ اس چیز کو انالائز کریں گے کون پہلے چڑھے گا گاڑی پہ, اس میں گاڑی چلی جائے گی. یہ آ جائیں بات کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں وہ حکومت آ جائے اور آ کے بات کر لے. یہ جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں حکومت کا بڑے بھائی کا رول ہوا کرتا ہے. سر وہ بڑے بھائی والا وہ شو کریں, میگنانیمیٹی, اور بڑھ جائیں, پہلا قدم اٹھا لیں.
جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت حقیقتاً بڑے بھائی کا رول ہی پلے کر رہی ہے، اور یعنی بڑا اوپنلی حکومت اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپ اپنے ایسے جو سٹینسز کے ہیں یا ایسے جو ان کے مطالبات ہیں کہ جو کہ پریکٹیکل نہیں ہیں، یہ ان سے وڈرا کر کے بات چیت کے دروازے کی طرف آئیں اور موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنا رول پلے کریں، اسمبلی کے اندر رول پلے کریں، اپنی پروڈکٹیو بات کریں، مثبت تنقید جو حکومت پہ ہو سکتی ہے وہ کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس انداز میں گاڑی آگے چلی جائے گی. دوسرا آپ نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس پہ بڑا واضح بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا کا جو ایک نارمل جو ایک لوگوں کی نظروں کے اندر ایک دانش مندانہ اور یہ ایک بڑا جو ایک قد ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بڑا متاثر ہوا ہے، اور جو مولانا نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ قطعاً ناقابل قبول ہیں. مولانا کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. شہداء کے فیملیز کے متعلق، شہداء کے متعلق، اور جس انداز کے اندر تنخواہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، یہ مولانا کو کی جو ایک سٹیٹس ہے ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات کریں. جی میں سر ایک بریک لے لوں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آگے سے مزید بات کرتے ہیں. مولانا کے جو نمائندگان ہیں، ریپرزینٹیٹیوز ہیں، مسلسل ٹاک شوز پہ آ کے کلیریفیکیشن تو دے رہے ہیں اس بات کی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی پنجھوتا صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں، کیونکہ یہ بات حکومت کی طرف سے بار بار آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم 3 دفعہ بلا چکے ہیں کہ آئیں آ کے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. یہ ولنگ نہیں. اچھا یہی والی بات جب میں نے اور بھی آپ کے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھی تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت پی ایم آفس نہیں جاؤں گا. یہ کیا اناؤں کا مسئلہ ہو گیا ہے؟ چھوٹی نہیں دیکھیں، اناؤں کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے جب مینڈیٹ دیا گیا تھا 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلائی تھیں یہاں ڈی چوک میں، جہاں پراچا صاحب نے ذکر کیا ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا تھا. 14 ہمارے کارکن شہید ہوئے اور کئی ہزار لوگ ہمارے گرفتار ہوئے تھے. اس ٹائم کے بعد انہوں نے مذاکرات کے لیے کہا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کا دل تھا کہ اس بات سے توجہ ہٹ جائے، جس کے لیے انہوں نے ٹائم وغیرہ لیا، لیکن ہم نے آگے بڑھے لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے اختیار خان صاحب سے ملاقات کروانے کا. یہ پیچھے ہٹ گئے. ابھی بھی دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں جی کہ آئیں مذاکرات کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ مذاکرات کے اندر یہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا مطالبہ ہے رول آف لا. کیا یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو؟ قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہم باہر نکالیں گے تو ہمیں اس کا مطلب ہم سارے جیل میں چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ان کے اوپر انلیگل مقدمات ہیں نا. سب کو پتہ ہے کیسے لندن کے اندر ایگریمنٹ ہوا اور کیسے حکومت ہٹائی کی، کیسے باجوہ نے رول ادا کیا، کیسے سائفر آیا، کیسے ساری کہانی ہر بندہ ہر بچہ جانتا ہے، اور اسی وجہ سے سزا بھی دی گئی 14 سال. اب دوسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ تسلیم. اب مینڈیٹ اگر تسلیم کریں تو تب بھی یہ 17 سیٹوں والے ہیں، ان کو تو آشرواد کے ذریعے حکومت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، نیا الیکشن کرائیں تو نیا الیکشن میں الٹی طرف سے نہیں پکڑ رہے. سیدھی طرح سے میں کہہ رہا ہوں نیا الیکشن کرا نہیں. سوال یہ کہ یہ جو ساری باتیں آپ کریں یہی باتیں تو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. یہی بات ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم دے ہی نہیں کچھ سکتے. اگر یہ اقتدار سے ہٹ جائیں ٹھیک ہے تو کرسی بھی چلی جائے. پیسہ جو بنا رہے ہیں ایکسپوز کر رہے ہیں نا. نہیں سر، مذاکرات کے لیے جا کے میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے لوگ بیٹھے لیکن ان کے پاس نہیں تھا اختیار آگے بڑھنے کا، کیونکہ یہ بہانے بناتے ہیں نا کہ اختیار نہیں ہے جی، بات چیت اندر ملاقات کے لیے ادھر سے اجازت ملنی ہے ادھر سے ملنی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اگر نیا الیکشن کروا دیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیانات کیا ہیں. جی ہم نے 12 ارب کا لیا، کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. 100 روپے پیٹرول بھی بڑھا دیں تو آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ عوام کا جو انہوں نے حال کیا ہے، عوام ان سے نفرت کرتی ہے، اس لیے کبھی کوئی ناک پتلا کرانے چلا جاتا ہے اور کبھی کوئی آنکھ موٹی کرانے چلا جاتا ہے. بات یہ ہے حافظ صاحب سے اس پہ رسپانس لے لوں. حافظ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کیا بات کرنی ہے، آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پہلے بھی مذاکرات کے لیے اسی پریشر میں آ کے ہم لوگ آئے تھے، خان صاحب سے ملاقات کی بات آئی تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو میں ان کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قانون کی بالادستی کو جو وائلیٹ کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ یہ انہوں نے کیا ہے جب انہوں نے شہداء کی یادگاریں جلائیں، جب انہوں نے تنصیبات پر حملے کیے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایک وائلیشن کا اور ایک جو وائلنس کا جو ریکارڈ قائم کیے ہیں. اس لیے ان کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ تمام جو ہمارے جو ادارے جو کہ قانون کی پاسداری پر یقین رکھتے ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. اور ان کا جو بھی ان کا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے جہاں پر یہ جلوس نکالتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ان کو اپنے کارکردگی کو درست کرنا چاہیے. تو بات میں نے تو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ آئیں گے، بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے تو کوئی بات بنے گی. یہ جس انداز کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، پبلک کی سپورٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے
अरकान असम्बली भी उधर वहां पर अपना ये जो जेल के बाहर जाते हैं वहां पर इनके अपने अरकान असम्बली भी वहां पर नहीं आते, और पब्लिक का तो नामो निशान कोई नहीं है। ये एक मुजाहरे में 500 बंदा इकट्ठा करके दिखा दें चले, तो मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा आती हूँ आपकी जानिब से पराठा साहब हो से जाएगी कि इनकी शायद कोई मकबूलियत है। जी जी, चले असल मैंने चीज ये है कि ये टोटल अवामी मकबूलियत खो चुके हुए हैं, और इन्होंने जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़ा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन्होंने जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़ा था कि $1 बिलियन खजाने में था और -3% के ऊपर आपकी इकोनॉमी चल रही थी, आज तो $18 बिलियन खजाने के अंदर मौजूद है। सर इकोनॉमी में तो बड़ी डिबेट हो सकती है, खैर कि ग्रोथ रेट तब क्या था, अब क्या है, उस वक्त के हालात क्या थे, दुनिया के बरक्स एक्सपोर्ट्स क्या थी, अब क्या, ये तो हम सर डिबेट कर सकते हैं। हमने तो एक कंपैरिजन पेश करना है ना जी, हमने तो कारकर्दगी का मवाजना पेश करना है। चलिए मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा मैं पराठा साहब को मैंने मवाजने पे जब बात करेंगे आपसे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा पराठा साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। सर ये जो डायलॉग वाली जो है ना वो मामला, की तो किसी जो है ना कोने लगता नहीं नजर आता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं चाह रही हूँ उस पर आप बात करें, क्योंकि आपने भी सुना, हमने भी सुना, बड़ा शोर हंगामा हुआ कि केपी के असेंबली ने कहा कि एक बिल पास कर दिया है मरात का, और वो ब्लू पासपोर्ट को लेकर तो बड़ा ही शोर हुआ। सर अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये इंतहाई शर्मनाक बिल है। आपको पता है पंजाब असेंबली के जो लोग हैं अरकान, उन्होंने भी पता नहीं क्या कुछ कहा। पंजाब असेंबली के अपने अरकान के पास भी ये सहूलत मौजूद है, कौमी असेंबली में और सेनेट में भी ये सहूलत मौजूद है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर के पास सिफारती पासपोर्ट की सहूलत मौजूद है। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फिर किस बात के ऊपर है? किस पे क्रिटिसिज्म? ये केपी के वालों ने क्यों कर दिया? नहीं, सभी बहती गंगा में हाथ धोते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन तो नहीं है, हर एक के पास है। हाँ। जो बड़े बड़े हैं इस मुल्क के, शफी जान साहब ने लिस्ट बताई है ना, उनके अपने हैं, उनकी बेगमात के हैं, माशाल्लाह उनके बच्चों के हैं, जितने भी बच्चे हैं सबके, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, इस मुल्क के जितने बड़े बड़े हैं। तो मेरे लिए ये बहस ही मीनिंगलेस है कि केपी वालों ने क्यों बनाया, वो पंजाब वालों ने क्यों बनाया, और सबका दिल करता है। इधर भी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की आ गया कि जो उन्होंने कहा कि दें। बेसिकली दोनों पॉलिटिशियन हैं, दोनों बड़ी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। जो कनेक्ट है ना लोगों के मसाइल का, लोगों की तकालीफ का, उस तरफ नहीं है। मसलन केपी में कोई मसला नहीं रह गया सवाए इसके। इसी तरह सेनेट, सूबों की नुमाइंदगी माशाल्लाह ऑनरेबल सेनेटर्स हैं सूबों के, यानी सूबाई हकूक़ के वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इधर आते हैं। कोई सूबों का मसला नहीं है, ना कहीं पानी का मसला है, ना कहीं चीनी का मसला है, ना कहीं महंगाई का मसला है, ना कहीं रोज़गार का मसला है। पाकिस्तान में सब बहुत अच्छा हो गया। अवाम इतनी खुश है कि एक जंप में 14 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता है, और जब कमी आती है तो 1 रुपए 70 पैसे कम होता है। कल का जुम्मा बड़ा भारी हो सकता है। कौन सा जुम्मा भारी नहीं सुना ज्यादा भारी हो सकता है। कोई बड़ा इजाफा जो है वो मुझे ये बताएं, मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती हूं। हमारी हुकूमत तो दुआ करे ट्रंप को, वो बयान दे देता है, ऑयल प्राइस बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखें ना, हमारे मुल्क में इनकम जो हुकूमत की है वो कहाँ है? बिजली के बिल मंड के रखें, 2-2 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा है। अच्छा, कोई बेचारा गरीब आदमी ठीक करवाने चला जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई रूल ऐसे बन गए हैं। हाफिज साहब पता नहीं वो समझा सकें आपको कौन से नए रूल बनाए गए हैं। वो कहते हैं किस्तें करवा लें, भरना आपको ज़रूरी पड़ेगा। 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए का बिल आ रहा है, और रो रहे हैं लोग सड़कों पे, घरों में बैठ के। आपको पता है खबरें आ रही हैं, लोग तो इस पॉइंट पर आ गए। अच्छा, दूसरा जो है ना, आप टमाटर देख लें पूरे मुल्क में, वो कराची मंडी का हाल सुना रहे होते हैं, लाहौर मंडी का हाल सुना रहे होते हैं। इधर ये हम सब लोग जब खरीदने जाते हैं तो हम अपना हाल किसको सुनाएं? लिहाजा इनको बिल पास करने दें। ये इनके अपने जो है वो प्रिविलेजेस हैं, उन प्रिविलेजेस में सब इकट्ठे हैं। यानी अभी जो बिल आया, आपने इंटरेस्टिंग बात नोटिस की होगी कि पीएमएलएन का जो केपी का चैप्टर है वो किस तरह हिमायत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ केपी में जो बिल पास हुआ, यानी वो अपोजिशन ने पेश किया, हुकूमत ने साथ दिया। जी जी, और मुतनाज़ा शिकवे ऑपोजिशन के लोगों ने डाली हुई है। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से केपी गवर्नमेंट कहती है, वो एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी वो बिल नहीं है जो काबीना ने मंजूर करके भेजा था। भाई जब आपके मेंबर्स पास कर रहे थे, कितने ऐसे बिल हैं कि अपोजिशन वाला पेश करेगा और बाकी कहेंगे यस। सबको मालूम था कि इसमें क्या क्या चीज है। इसलिए मैं तो कम से कम कहूंगा कि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। मुझे वैसे ब्रेक लेनी है, लेकिन आई थिंक हाफिज साहब उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सर क्विक ऐड कर दीजिएगा। मैं तो कहती हूँ पीटीआई को अप्रिशिएट करें, क्रिटिसिज्म आया तो उन्होंने कहा कि हम मुतनाज़ा शिकों पर गौर कर लेंगे, बाकी सब लोगों ने तो सर मंजूर की हुई है। देखिए बात ये है कि पहली तो चीज ये है कि कौन सा बिल मंजूर किया है, कि इसमें अंदर मराद की नौइयत क्या है, ये देखना पड़ता है। क्योंकि देखे जो जहां पर वो ब्लू पासपोर्ट की जो बात है, और ये जो पराचा साहब माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, बड़े लर्नड आदमी हैं, लेकिन मैं पराचा साहब से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि पराचा साहब, हम 10 लाख की आबादी का मेरा हल्का है, और हम सारा दिन अवाम के अंदर ही होते हैं, और हमें अवाम की लाइफस्टाइल का
آپ سے زیادہ اندازہ ہے، تو الحمدللہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح کی آپ تصویر پیش کر رہے ہیں. باقی جو دوسرا جو بل کے اوپر اگر بات آپ کریں گے تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہوگا کہ ہمارے معزز جو ایم پی حضرات ہیں ان کے لیے بلو پاسپورٹ یا آفیشیل پاسپورٹ کی ضرورت کس لیول کی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آفیشیل پاسپورٹ نارملی پارلیمنٹیرینز کو اور جو آپ کے سرکاری افسران کے لیے اس وجہ سے ایشو ہوتا ہے کہ جو ان کو گاہے بگاہے ڈیلیگیشنز آتے اور جاتے ہیں اور مختلف ممالک میں ویزا فری انٹری کی ضرورت پیش آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پازیٹیو انداز کے اندر لینا چاہیے. کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہے, سینٹ والوں کے پاس, کے پی کے والوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی. انہوں نے تو اپنے بل میں ویسے لکھ بھی دیا کہ سبجیکٹ ٹو فیڈرل لا اگر یہ ہو سکتا ہے تو کر دیں. پنجاب والوں نے تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا بل میں, انہوں نے بس کروا دیا, 2025 میں منظور کروا دیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کے پی والوں کو ضرورت نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا ضرورت کس نوعیت کی ہے, تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ایشو کرنا چاہیے. اور اس کے اندر کوئی ایسی معنی نہیں ہے نا یہ بالکل لا رہے ہیں, اس میں کوئی چینجز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے میں پوچھوں گی. لیکن جی چلیں بریک لے لیں پھر میں بات کروں. اچھا چلیں میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے پرجوتا صاحب سے بھی اس کے اوپر کامنٹ لیں گے. لیکن جو ہلکے کی بات کی ہے نا اس پہ میرا خیال ہے پرجوتا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویورز ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. جو ایشو ہم پہلے ڈسکس کرتے اس میں مجھے پتا کہ آپ کی ٹرن کافی دیر سے ڈیلے ہو رہی ہے. پراتے صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے, انہیں زیادہ اچھا نہیں. ان کو دیکھیں پارلیمنٹیرین ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں, الیکٹڈ ہیں اور حلقے میں رہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ وہ 10 لاکھ کہنا چاہ رہے تھے, 10,000 لوگ کہہ گئے کہ میں 10,000 لوگوں کے حلقے سے آیا ہوں. لیکن 10 لاکھ تو 7 لاکھ تو کم از کم کنسٹیچوئنسی ہے نا پاکستان میں. لیکن میں نے 1 ملین ہی کہا ہے, میں نے 10 لاکھ کہے ہیں. اچھا نہیں, وہ جلدی میں آپ تیزی میں 10,000 کہہ گئے, یا شاید 10,000 سے سفر میں جلدی ہوتی ہے. ہاں ایسے ہی. اچھا نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اچھا کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں علم نہیں ہے اور حالات ایسے نہیں ہیں, آپ یقین مانیں کہ جب آپ نے بات کی یہ تینوں کیمرہ مین ہنس پڑے آگے سے, مسکرا گئے آگے سے. یعنی اتنا ان کو آپ کی بات اچھی لگی کہ انہوں نے ریسپانس یہ دے دیا. بس میں اتنا ریسپانس دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے حافظ صاحب ویلکم بیک ٹو اپنی ٹرن پہ میں آپ سے لیتی ہوں اس کے اوپر کامنٹ. اچھا پنجوتا صاحب کوئی کامنٹ ویسے اس کے اوپر پہلے کر دیں کہ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر چینجز, کیونکہ سنا تو یہی تھا کہ آپ لوگوں نے ابھی روک دیا اس بل کو. جی بالکل کر رہے ہیں اور غلط ہے. مراد جس طرح انہوں نے بلو پاسپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا, ہم نے بالکل مخالفت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے یا پاکستان کی عوام نے مخالفت کی ہے, آپ لوگوں نے آواز بلند کی ہے اور ہم نے تو ندامت فیل کی, لیکن ادھر ندامت فیل کی جا رہی ہے. کیونکہ ہم نے تو سر اس بنیاد پر سوال پوچھا نا کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کہا دو نہیں ایک پاکستان, تو اس لیے ہم نے تو اس بنیاد پر آپ لوگوں کو کویسچن کیا. اور یہ بات ایڈمیشن ہے ان کی طرف سے کہ یہ جماعت یہ کہتی ہے, یعنی ہم نے نہیں کرنا, یہ کہتے ہیں. دوسری یہ چیز ہے جو حافظ صاحب نے, ظاہری بات ہے پولیٹیکل ورکر ہیں, اپنی جماعت کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں. لیکن اگر حقیقت دیکھیں, جائیں آپ عوام کے اندر, کسی حلقے کے اندر جائیں. میں خود اپنے حلقے بھیرا سے جو ہے الیکشن لڑا ہوں. جی اپنی گھر میں بیٹھے حافظ صاحب اپنی باری پہ بات کیجیے گا, میں انٹرپٹ ہی نہیں کیا نا. اتنی آپ نے بات کی, 9 مئی کے علاوہ ان کو کوئی بات نہیں آتی. 9 مئی کے اوپر یہ ڈال کے کہتے ہیں جی کوئی عوام اپنی باری پہ بولیے. سر اجازت میں آتی ہوں سر. ان کو آپ نے روکنا ہے. 9 مئی کے اوپر یہ کہتے ہیں جی کوئی ان سے پرفارمنس پوچھے, جواب فوری دوں گا نا. بھائی جان نہیں شو ہوندے, پہلی باری نہیں شو چاہے رکھے نا. پھر مجھے جب مخاطب کریں گے تو پھر میرا بھی جواب دینے کا حق بنتا ہے. حافظ صاحب میں بالکل آپ کو پورا حافظ صاحب نہیں ہوندے نے کہ انہوں پوچھا کوئی نہ کوئی گل کرے تھے حافظ صاحب اور چپ نہیں آپ بات مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, بات سمپل ہے کہ 9 مئی کا یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آج 50% عوام غربت کی, 9 مئی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آج پیٹرول کی قیمتیں جو عالمی منڈی کے اندر اتنی بڑی آپ نے بڑھا دی, انڈیا میں نہیں بڑھی, آپ نے بڑھا دی, $70 فی بیرل آیا, آپ نے 120-30 پہ کرنا تھا, 150 پہ کر دیتے. جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے اس وقت کہتے تھے کہ 100 پہ بھی پیٹرول بیچ دیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو آج کے دن آج سائیکل کیوں نہیں لے کر آتے, آج کیوں نہیں بات کر رہے؟ ان کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے. بات یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر سب سے بنیادی چیزیں یہ ہوتی ہے کہ روزگار, تعلیم, صحت. ان تینوں میں حافظ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی چیز انہوں نے 30-40 سال سے حکمرانی کے اندر ہیں انہوں نے عوام کے لیے دی ہے. 41 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر اس وقت, یعنی 41 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری. شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ کراچی جائیں, تاجروں سے ملیں, ٹرسٹ بحال کریں. بھائی ٹرسٹ بحال ہوگا جب آپ کے ملک کے اندر قانون ہوگا. جب ایک شخص کو پتا ہے کہ اس نے منال بنانا ہے ہوٹل, فوری طور پر ایک بندے کو پسند نہیں آیا, اس نے کہا جی یہ میری انڈر آتی ہے پراپرٹی, آپ نے جا کر اسے سیل کر دیا, گرا دیا, دوبارہ اس آرڈر کو ریورس کریں. نسلہ ٹاور کے ساتھ کیا ہوا,
جہاں جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز کے اندر لوگوں کے گھر جس طرح گرائے گئے. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو لوگوں کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا. لوگ تب سرمایہ کاری کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا. جس وزیر اعظم کا ویژن یہ ہو کہ 8500 روپے آمدن والا بندہ امیر ہوتا ہے, مظفر اللہ حافظ ہے, 8500 سے آپ 1 گھنٹہ گزار کے دکھائیں نا. ایک فیملی جو ہے 15 20 لوگ ہیں افراد, اور وہ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں, کیسے وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں, کیسے وہ گزارا کر رہے ہیں, کیسے وہ کھانے کے لیے وہ کر رہے ہیں, کیسے جو ہے وہ گیس کے بل دے رہے ہیں, کیسے جو ہے وہ صحت کے لیے انہوں نے بچوں کو شادیوں کے جہیز, کیسے وہ معاملات مینج کریں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ کیونکہ یہ جو ابھی آپ پاپولیرٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں ذرا حافظ آپ کو اس میں شامل کر لوں, کیونکہ کشمیر کا الیکشن بھی سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سامنے فیس کرنا پڑے گا. اور بہت سے پولیٹیکل کامنٹیٹرز کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں پہلے آپ لوگ جو ہے مینڈیٹ کلیئر نہیں حاصل کر سکے, گو کہ آپ کی وفاق میں حکومت ہے. اب دوسرا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک بلو یہ بھی ملے گا کہ کشمیر میں بھی شاید ایسا ہی معاملہ ہوگا, اور وجوہات یہی ساری ہیں جو یہاں پر ابھی بیان کی گئی ہیں. کیسے ایک تو اس کو دیکھیں گے, دوسرا جو اس وقت وہاں پہ حالات ہیں الیکشنز کے لیے, وہ حالات سازگار بھی ہیں ان دی فرسٹ پلیس؟ جی ہاں دیکھیں, گزارش ہے کہ تمام جماعتیں وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو اور پروڈکٹیو چیز ہے کہ سیاسی جماعتیں دوبارہ میدان عمل کے اندر موجود ہیں, اور کشمیر کے اندر جو معاملات ایک آئسولیشن کے چل رہے تھے اس کے اندر ایک کمی واقع ہوئی ہے. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ابھی پوری طرح 100% سٹیبل نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو ایک بڑا میجر حل ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی اقدامات کیے جائیں, ڈائیلاگ کیا جائے. حکومت کی ٹیمیں جو ہیں وہ مستقل ایکشن کمیٹی سے مذاکرات بھی کر رہی ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کے اندر بھی ہیں, اور حکومت کا یہ مکمل اور الیکشن کمیشن کا بھی ارادہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے. جب یہ بر وقت الیکشن ہوں گے تو اسی کے نتیجے کے اندر جو کوئی فرسٹریشن کے مسائل ہیں, احساس کم تری کے مسائل ہیں, یہ سارے کم ہوں گے, اور لوگوں کو اپنی بات کرنے کا, اور ان کی ایک اسمبلی وجود میں آئے گی تو لوگوں کو اپنی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا. اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی مطالبات تھے ایکشن کمیٹی کے, حکومت نے اس کے اوپر 100% عمل درآمد کر دیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر اس ایک سٹیج پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو بھی متحد رکھنا ہے, ہم نے کشمیر کو بھی اپنے ساتھ انشاءاللہ رکھنا ہے, اور جو کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی جذبے کے تحت ایک کام تو آگے بڑھ رہا ہے. باقی جو الیکشن ہے اس کے اندر ووٹ جب پڑے گا اور عوام نے جس کو ووٹ ڈالنا ظاہر ہے وہی الیکٹ ہوگا, تو اس کے اوپر لوگ پاکستان مسلم نون کو ووٹ ڈالیں, لوگ پیپلز پارٹی کو ڈالیں, کسی بھی پارٹی کو, تو عوام کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن کچھ پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں نا, سینٹر میں اس کی گورنمنٹ ہو, اس طرح کی جگہوں پہ اگر ان کی گورنمنٹ نہ آئے تو ظاہر ہے کچھ اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ دی پاپولیرٹی آف دیٹ گورنمنٹ. اور آپ نے کہا کہ سب سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں. پراچے صاحب, ایک تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کو سیاسی جماعت ہی نہیں ماننا. پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا کشمیر کے الیکشن کا, یہ لوگ حصہ نہیں لے رہے. اپارٹ فرام دیٹ جو اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول سازگار ہے وہاں پر کہ الیکشن ہو سکتا ہے؟ تو یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا, ذرا یہ بتائیں نا کہ ان کو کشمیر کے اندر کیا پرابلم ہے. چلے میں پوچھ لیتی ہوں بنجوتا صاحب سے, پہلے ذرا پراچے صاحب سے. جی سر. دیکھیے, جو آج اناؤنسمنٹ آئی نا, میرے لیے وہ آج حوصلہ افزا بات ہے کہ کم از کم جو ایک ماحول بنا ہوا تھا, اور وہ بھی ایک ایسا ایشو ہے, ایک ایسا خطہ ہے جس پہ میں تو بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں یا ریسٹرینٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج والی جو اناؤنسمنٹ آئی کہ ایٹ لیسٹ جو انہوں نے شروع کرنا تھا کام, اس پہ 21 جولائی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم موو نہیں کریں گے. اور یہ بات حافظ صاحب کی بالکل درست ہے کہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے. وہ تو ٹھیک بات ہے. نہیں, پہلے نہیں نظر آ رہا تھا نا, پہلے تو یعنی جہاں خدا نہ خواستہ گولی چل رہی ہو یا پولیس والے کو پکڑ کے ہاسپٹل میں جو کچھ ہوا, یعنی اپنے ہی ملک میں جب اس طرح کے ویژولز ملیں تو عجیب لگتا ہے نا. تو اس لیے اس سینیریو میں سیاسی عمل آگے بڑھنا چاہیے. اور سب سے اہم بات ہے جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کو بھی ایڈریس کیا, انہوں نے حکومت کو بھی ایڈریس کیا. میرا خیال ہے کہ وہ اگر ماحول بن جائے اس اسپرٹ کے ساتھ, جس میں یقیناً جب حافظ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, باقی لیگل چیزیں ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, وہ ابھی آزاد کشمیر میں تو نہیں, وہ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا, وہ گلگت بلتستان چھوڑیں وہ پاکستان میں بھی یہی ہوا. کامنٹ کر دیں بنجوتا صاحب, آپ لوگوں کو سسٹم کیا اس پروسیس کا پارٹ تو رہنا چاہیے تھا.
دیکھیں ہم کشمیری عوام کی آواز بنے اور جب دیکھا کہ وہاں ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، گولی چلائی جا رہی ہے، وہاں خوراک بند ہے، میڈیسن بند ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہاں حالات ٹھیک نہیں ہوتے، یہ کشمیری عوام کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کا اگر حل نہیں حالات صحیح بھی ہو نکالتے جاتے ہیں آپ لوگوں نے تو فی الحال ہم تو نے اس کے اندر یہی کہا کہ جب تک حالات نہیں ٹھیک ہوتے، فری اینڈ فیئر سب کو موقع نہیں ملتا، تب تک ہم نہیں کریں گے. اور جب یہ موقع دے ریوزٹ دیں کر سکتے ہیں آپ لوگ جی اپنے بالکل فیصلے کر کو. سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ یہ کر لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ایک جماعت کا نشان لے لینا، دوسری پہ پابندی قلعدم کا لگا دینا، ایسے تھوڑی الیکشن ہوتے ہیں. پھر یہ تو الیکشن نہیں تو فراڈ ہے. کریٹ کرے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شوکت پراچا صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حافظ محمد نعمان صاحب کے شکر گزار ہیں پروگرام میں موجود رہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.